تعلیم الاسلام حصہ صوم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یہ اسلامی اعمال، وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی نماز کی کنجی یا نماز کی شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ وضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں دھونے کی ادنیٰ مقدار ہے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض اعضاء؟ جواب: ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا بغیر کسی وجہ کے ناجائز اور مکروہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی ایک کان سے دوسرے کان تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہے تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی، خشک رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کی 6 انگلیاں ہوں تو 6ٹھی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہے؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں ہے۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں ہے؟ جواب: آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال کے بعد سر مڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جواب: ضروری نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کا دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو جتنا باقی ہے اس حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے۔ الحمدللہ۔